السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اب تک گزرنے والے خطرناک ہفتوں سے بھی بڑا خطرناک اور تہلکہ خیز ہفتہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور جمعرات کو بہت بڑا طوفان اٹھنے والا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر۔ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات پر نہیں کریں گے، اور وہ بات اسی ہفتے میں عدالتوں کے اندر بھی ہوگی اور سیاست کے اندر بھی ہوگی۔ جنرل فیض حمید، اگر ہم یوں کہیں کہ جنرل فیض حمید کی خیر نہیں ہے یا وہ بچتے نظر نہیں آ رہے عدالتوں سے، قانونی معاملات سے، اور سیاسی میدانوں میں ان کے خلاف اٹھنے والی جو طوفان ہے اس سے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ نواز شریف صاحب نے باہر بیٹھے ہوئے مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کے بعد پاکستان کی سیاست میں تھرتھلی مچی۔ نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جی اس طرح نہ کریں، اور پھر ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہی ہوگا۔ باجوہ قائد صاحب اور فیض حمید، ان دونوں کو نواز شریف صاحب کٹڑے کے ساتھ ساتھ جیل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب باجوہ صاحب جو ہیں ان کے معاملات تو بہت حد تک محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے لیے نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے اپنے اتحادیوں کی طرف، اپنے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، موجودہ اتحادی، سابق اتحادیوں کی طرف سے بھی، کہ یار اس طرف مت جاؤ۔ فیض حمید کے معاملات گڑبڑ ہے تو وہاں تک رہو۔ اور اب تو یہ بھی ہے کہ جو باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کی صورت میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں، وہ فیض حمید کے معاملے پر وہ کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جان دو میاں صاحب۔ اگر میاں صاحب نہیں مانیں گے تو کہیں گے اوکے۔ لیکن میاں صاحب سے پہلے ایک اور محاذ، اور وہ عدالتی، جو فیض حمید صاحب کو جہاں پر پرابلم ہوگی۔ اب 28 کو یہ جو جمعرات، اگر میں حساب کتاب بڑا دنوں کا اور تاریخوں کو دنوں سے ملانے کا حساب کتاب بڑا کمزور ہے، 28 ستمبر کو، جو کہ میرا خیال ہے جمعرات ہی بنتی ہے، تو اس پر فیض آباد دھرنے کیس کا جو خود نوٹس کیس کا جو فیصلہ تھا، اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں سنی جائیں گی، وہ 3-4 سال کے بعد۔ اور پڑا ہوا تھا نا سارا کچھ، جس طرح بندیال اور ان سے پہلے والے چیف جسٹس صاحبان عدالت کو چلا رہے تھے، کہ جو معاملہ عمران خان صاحب کو فائدہ دیتا تھا وہ سن لیتے تھے، جس معاملے میں عمران خان صاحب کو نقصان ہوتا تھا، یا پروجیکٹ عمران خان صاحب کے جو معمار تھے، وہ راج مستری اور اینٹیں شیٹیں اٹھانے والے، لگانے والے، گارا شارہ لگانے والے، وہ اگر ایکسپوز ہوتے تھے تو پھر وہ اس معاملے کو دبا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس دیکھ لیجئے، ان کو نکال دیا گیا عدالت سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے، انہوں نے صرف ایک تقریر کی تھی کہ جناب یہ ISI کے صاحب جو ہے نا، یہ بینچز بنوا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اپنا نہیں دینی ضمانت، ورنہ ہماری 4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے الزامات کی تحقیقات اور تفتیش کروانے کے، جناب سپریم کورٹ صاحب نے ان کو کہا گھر جا تو بھائی، یہ تم کس کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ پتہ ہے تمہیں کون ہے فیض حمید؟ ہمیں ہلانے والا بھائی، ہمیں چلانے والا۔ لیکن وہ فیض حمید صاحب جو ہیں، وہ ان کے خلاف اب معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئے۔ اب 28 کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نظر ثانی کی جو درخواستوں، جس میں وزارت دفاع کی ہے، PTI کی نظر ثانی کی درخواست ہے، حالانکہ PTI کا اس معاملے سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف اس میں گئی، متحدہ قومی موومنٹ گئی، شیخ رشید صاحب گئے، اور کافی ساری درخواستیں وہ اب سنی جائیں گی۔ پھر آپ سوچیں کہ یہ ہفتہ اختتام پر جاتے جاتے کیا اس میں اپنا ہوگی، اس ہفتے میں جو ہے وہ طوفانی صورتحال۔ پھر اگلا ہفتہ، یعنی جو ایک آج شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا جو اس ہفتے کے ختم ہونے کے بعد دوسرا شروع ہوگا، 2 اکتوبر کو یا 3 اکتوبر کو میرا خیال ہے، 3 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو معاملہ تھا، جو درخواستیں آئی ہوئی تھیں، اس میں بھی ایم نا تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، وہ کہتے ہیں نا تو کون میں خام خواہ، وہ عمران خان PTI اس میں بھی آ گئے تھے کہ جی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ عدالتوں کے
عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ کہا جج صاحب عطر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے کہ یار ہمیں اگر لگتا کہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے تو ہم خود از خود نوٹس لے لیتے، آپ کون ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ معاملہ بھی سنا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر بہت چیزوں کی صفائی ہوگی، بہت سے فیصلے جن کی ہوگی صفائی۔ لیکن ابھی ہم رہتے ہیں اس پر، فیض حمید صاحب کے معاملے پر۔ فیض حمید صاحب کے لیے مجھے پتہ چلا تھا، اور کل کے ولاگ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ یہ کہتے پھر رہے اپنے یاروں دوستوں کی محفلوں میں کہ اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو میں نے تو کہہ دینا ہے کہ جی میں نے تو چیف کی ہدایات پر کیا تھا، جو کچھ کیا تھا چیف صاحب کے کہنے پر کیا تھا، باجوہ صاحب۔ تو فیض حمید ہو سکتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی اس میں آ کر باجوہ صاحب کو اپنے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کر دیں، ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے لیے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فیض حمید پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اچھا، اس کے لیے ریزسٹنس شاید ادارے کے اندر سے فیض حمید صاحب کے معاملے پر اتنی زیادہ نہ آئے، کیونکہ انہوں نے ادارے کے اندر بہت زیادہ کہتے ہیں کہ خرابیاں پیدا کر کے چلے گئے۔ وہ بذات خود موجودہ آرمی چیف کے خلاف بہت پہلے سے وہ لابنگ بھی کرتے رہے، اور بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب کے کانوں میں بہت کچھ ڈالتے رہے کہ جی بشرا بی بی کہتی جی میں نے تو حساب کتاب لگایا ہے، اور آپ کا اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر آپ کے آرمی چیف جو ہیں وہ فیض حمید صاحب ہو۔ پھر کچھ خاص لوگ جو مرشد بنا کر بشرا بی بی کے اوپر کے لیے بشرا بی بی ان کی مرید بنی، اور وہ جا کر بتاتے ہوتے تھے بشرا بی بی کو کہ آج آپ اس معاملے پر پریشان ہیں، فراغ گوگی کو، کہ جی آج آپ کس طرح کے معاملات خراب ہوتے ہیں، فون ٹیپ ہو رہے ہوتے تھے، ان کی باتیں ریکارڈ کر کے پھر ان کو ہی بتایا جاتا تھا کہ جی آپ کا نا فلاں معاملہ ہمیں لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ جی ستارے یہ بتا رہے ہیں، وہ کنڈلی یہ بتا رہی ہے کہ جی ان دونوں کی کنڈلیاں ملتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں 2021 میں اکتوبر میں کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ یہ والی سردیاں میرے ساتھ گزاریں۔ پہلے کہا تھا کہ جی مجھے افغانستان میں، کیونکہ امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے تو وہاں فیض حمید صاحب کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اس لیے ریزسٹ کیا تھا کہ فیض حمید کو ابھی اکتوبر میں، جو 6 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن تھا 2021 والا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ نہیں ان کو نہ ہٹایا جائے۔ پھر بعد میں سچ زبان پر آ گیا کہ جی وہ میرے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں، یعنی تحریک عدم اعتماد، وہ میں اس صورت ناکام بنا سکتا تھا اگر فیض حمید میرے ساتھ ہو، یعنی میرے انٹیلیجنس چیف ہوں۔ خیر وہ تو ایک سیاسی معاملات تھے نا، لیکن پھر موجودہ آرمی چیف کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس میں بھی فیض حمید صاحب کی ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ اسی وجہ سے فیض حمید صاحب کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ جی آپ باعزت طریقے سے ریٹائر ہو کر چلے جائیں، ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی انہوں نے سزا کے طور پر، کیونکہ وہ اور پھر عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کہتے رہے کہ جی مجھے اندر سے انفارمیشن مل رہی ہے، 9 مئی جیسے واقعات تک جو ہوئے ہیں اس میں وہ جو اندر سے انفارمیشن، اندر سے معلومات، اور یہ وہ جو غلط فہمی تھی، خوش فہمی تھی، عمران خان صاحب کو کوئی بیوقوف بنا رہا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ بنیاد وہ تھی کہ 9 مئی جیسا واقعہ عمران خان صاحب نے کر دیا۔ تو اب جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کی پوزیشن ادارے کے اندر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات جو ٹھیک ہو رہے ہیں وہ خراب کیے جائیں۔ اور دوسرا، اگر عدالت فیض حمید صاحب کو فیض آباد دھرنے والے معاملے میں جو کہ فیصلہ آیا ہوا ہے اس وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جنہوں نے اپنی برطرفی کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ساری روداد لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح فیض حمید ان کے پاس گئے، ڈی جی سی تھے، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ جی اس طرح بینچز بنائیں اور مریم نواز کی اور نواز شریف کی آپ ضمانتیں منظور نہ کریں ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے حلفیہ طور پر دیا ہوا ہے، اور واقعات ان کی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو بریت ہے وہ اسی طرح کے واقعات کو، اور مریم نواز صاحبہ نے کیونکہ ان کے بیان حلفی کو اپنی اپیل کا حصہ بنایا کہ جی یہ دیکھ لیں
یہ کچھ ہوتا رہا ہے تو ہمیں تو میرٹ پر یا ہماری سزا جو ہے وہ قانونی تو ہے نہیں، ہمیں تو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں۔ تو اس پر پھر ظاہر ہے ان کی بریت ہو گئی۔ تو فیض حمید صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اب اسی ہفتے سے وہ جب چلے گا تو معاملات ان کے کوئی بہت زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اب نواز شریف صاحب کی طرف اگر دیکھیں ہم تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو اگر یہ پریشر آئے گا، اور نواز شریف صاحب اس معاملے میں پریشر سے پیچھے ہٹ بھی جاتے ہوتے، اقتدار میں تھے، ڈان لیکس ہوا تھا، حالانکہ ڈان لیکس میں کوئی غلط تو نہیں تھا، ایک میٹنگ میں ایک چیز ہوئی ہے، وہ سامنے رپورٹ ہو گئی تھی، اس پر جناب یہ غداری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنا ریجیکٹڈ کے ٹویٹ تک آ گیا کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، کمیشن بنائی، ایک وزیر سے ریزائن لے لیا، لیکن کہا گیا کہ نہیں، ریجیکٹڈ، طارق فاطمی کو ہٹا دیا، ریجیکٹڈ۔ اس پر ظاہر معاملہ تو بہت گڑبڑ ہو گیا ہوا تھا۔ تو نواز شریف صاحب بہت اس معاملے پہ پیچھے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، اگر ادارے کے اندر اس معاملے کو لے کر اتنا ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو میں پرویز رشید کو بھی ہٹا دیتا ہوں، طارق فاطمی کو بھی ہٹا دیتا ہوں، لیکن کہا گیا تھا ریجیکٹڈ۔ تو نواز شریف صاحب نے بہت حد تک کوشش کی تھی اس وقت بھی کہ وہ کمپرومائز کر لیں، اور اب بھی اگر بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ممکن ہے کہ باجوہ صاحب کو ذرا مل جائے کلین چٹ۔ وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو باہر بھی بھجوایا تھا، چاہے اس میں پھر ڈیل تھی، وہ ایکسٹینشن کی یا جو بھی تھا، لیکن پھر مریم نواز کی گرفتاری جو ہوئی تھی نواز شریف سے ملاقات کے دوران کوٹ لکھپت جیل میں، اس کے لیے مسلم لیگ نون اور سارے کہتے رہے کہ جی عمران خان نے کہا تھا اور فیض حمید نے وہ گرفتاری کروائی تھی۔ مطلب میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ایک افسر، وہ گواہ وہ ہے جنہوں نے اس افسر کو یہ بات سننی تھی، پنڈی کے ایک بڑے افسر تھے، کہ جس دن فریال تالپور کو چاند رات کو ہسپتال سے اٹھایا گیا تھا، ہسپتال سے اٹھا کے جیل منتقل کیا گیا تھا، تو اس وقت ایک پنڈی کے سب سے بڑے افسر کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر ان کو وہاں سے، تو عمران خان بطور پرائم منسٹر ان کے ساتھ فون پر تھے، اور وہ افسر جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ خان صاحب رات ہو گئی ہے، ان کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے منتقل نہ کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری بات کہ منتقل کر لیں گے لیکن اس وقت آدھی رات کو جیل کا دروازہ نہیں کھلے گا، جیل مینول کے اگینسٹ ہے، ہم ان کو یہاں سے کیسے شفٹ کریں؟ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں جی آپ نے کرنا ہے یہ سارا کچھ۔ تو خان صاحب نے بالکل اسی طرح مریم نواز صاحب کو گرفتار کروایا تھا کہ جی نواز شریف کے سامنے گرفتار کریں ان کو، تھا نا میں ان کو رلاؤں گا۔ پھر رانا ثناءاللہ کو جس طرح گرفتار کروایا، آصف زرداری کو جیلوں میں رکھا، ہسپتال میں رکھا، لیکن ہسپتال میں بچوں سے ملنے نہیں دیا، آصفہ کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تو بہت کچھ، بہت سی چیزیں، اور نواز شریف کے لیے یہ بات کہ ان کی اہلیہ کے انتقال سے کچھ دیر پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، لندن میں کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، تو میری کلثوم سے بات کروائیں، لندن میری بات کروائیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی بات نہیں کروا سکتے، ہمیں منع کیا گیا۔ وہ ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں سابق وزیر اعظم کہ میری کسی سے وہاں بات کروائیں، میں نواسے سے بات کروائیں، میرے پوتے سے، میرے بیٹوں سے بات کروائیں، میں ذرا پتہ کروں اپنی اہلیہ کا۔ نہیں بات کروائی گی۔ پھر وہی افسر آدھے پونے گھنٹے کے بعد لٹکائے ہوئے منہ کے ساتھ شرمندہ نواز شریف صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارا کچھ نواز شریف عمران خان جن کے ذریعے کر رہے تھے تو وہ تو فیض حمید صاحب تھے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو صرف وہ سازشیں جو ہوتی رہیں، یہ جو کچھ ہوتا رہا، اس میں بے شک ان کو رگڑا نہ لگے، لیکن فیض آباد دھرنا کیس اگر برقرار رہتا ہے، عدالت اگر وہ نظر ثانی میں اسی کو اسی طرح برقرار رکھتی ہے یا کچھ مزید کوئی ایسا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جس سے مزید سختیاں آ سکتی ہیں فیض حمید صاحب پر، بلکہ پھر وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی تو جائیں گے نا ہاتھ جوڑ کر قاضی فیصل صاحب کو کہیں گے کہ سرکار آپ نے تو بچا لی اپنی ججی، مجھے تو اڑا دیا گیا، جو سازشیں آپ کے خلاف کر رہے تھے انہوں نے مجھے نکالا ہے، تو ذرا میری پٹیشنز بھی سن لیں۔
تو ان کی پٹیشن بھی سنی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہفتہ جو ہے، یہ ہفتہ طوفان اٹھانے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور نواز شریف صاحب کے لیے اس ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ نواز شریف صاحب کے لیے کو بوسٹ دیں گی۔ نواز شریف صاحب کا کیا کہتے ہیں، جو وہ بنانا چاہتے ہیں جو ماحول، اس میں سپورٹ دیں گی اس ہفتے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس عدالتوں کے فورم کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔